اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن۔ اس لفظ کو دیکھیے گا، صاد پہ کھڑا زبر ہے اور پھر مد بھی لگا ہوا ہے، آگے فا مشدد ہے یعنی فا پہ تشدید ہے اور پھر کھڑا زبر بھی ہے۔ اب اسے کس طرح سے پڑھ دیا جاتا ہے؟ صوفا، صوفا، یہ غلط ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو لیکن غلطی ہو گئی۔ آگے دیکھیں، قوف اور غاد دونوں حالت جزم پر ہیں یعنی ساکن ہیں۔ اب اگر نون کو بھی آپ نے ساکن کیا تو پھر دونوں لفظوں کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ تو چلتے ہیں آج کے سبق میں ان الفاظوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم رکھے۔ آج کے سبق میں ہم نے پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں جو ایک مشکل لفظ ہے، اس کی ادائیگی میں بہت سارے ساتھی غلطی کر جاتے ہیں، اسے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشکل الفاظ کو حل کرنے کا الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے مشکل الفاظ کو حل کر کے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اسی تناظر میں آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کے اندر یہ جو مشکل لفظ ہے اسے حل کر لینا ہے۔ تو چلیے آیت مبارکہ کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا، یہاں پر آپ اس لفظ کو کھینچیں گے نہیں، اولم، حمزہ اور واو دونوں کو کھینچ دیتے ہیں۔ حرکات ہمارے نزدیک کھینچی نہیں جاتی، بالخصوص زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر اور دو پیش کی جو حرکتیں ہیں یہ تو بالکل نہیں کھینچی جاتی۔ 3 حرکتیں ہیں جن کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، وہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور اسی طرح الٹا پیش۔ باقی جو 6 حرکات ہیں یہ بغیر کھینچے ادا کی جاتی ہیں۔ اولم یروا، را کو آپ نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے ادا کرنا ہے کیونکہ را پر زبر لگا ہوا ہے، اور را زبر یا پیش کی حالت پر ہو تو موٹی پڑی جاتی ہے۔ اولم یروا الی الطیر، الی الطیر، طا حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اور یا ساکنہ ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ، کیونکہ یہ یائے لین ہے، یا ساکن ہو اور ما قبل والے حرف پر زبر ہو تو ایسی یا کو یائے لین کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ الی الطیر فوقہم، فوقہم، قاف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر، اور پہلے ہم اس لفظ کو گرامر کے ساتھ یعنی ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو آپ کو رواں پڑھ کر بھی بتائیں گے کہ اس کو رواں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ آپ پہلے اس کو ہجے سے دیکھ لیں، صاد فا کھڑا مد زبر صا، فا کھڑا زبر فا۔ اب جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بعض ساتھی صاد کو کھینچتے نہیں ہیں اور اسے فا سے ملا دیتے ہیں، صوفا اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے صاد کو بھی تقریباً 3-4 حرف کھینچنا ہے اور پھر فا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب کس طرح سے پڑھیں گے اس لفظ کو ذرا سنیے گا، صوفا، صوفا، تا واو 2 زیر 3 واو زبر و، صوفات و اس واو کو آپ نے نہیں کھینچنا، وا اس طرح سے نہیں پڑھنا، صوفات و ایسے پڑھ دیتے ہیں بعض ساتھی، جو کہ غلط ہے۔ صوفات و، یا قوف زبر یق، اس قوف پر آپ قلقلہ ادا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قوف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب قرآن مجید میں یہ ساکن ہونے کی حالت میں آئے تو آپ نے یہاں قلقلہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یا قوف زبر یق، با غاد زیر بغ، و یق بغ، نون زبرنا، و یق بغنا۔ اب جب نون کو آپ سائلنٹ کر دیں گے، ساکن موڈ میں اسے پڑھیں گے تو اسے اس طرح سے پڑھا جائے گا، و یق بغن، و یق بغن۔
آپ نے نون کو بالکل ظاہر کرنا ہے حالت وقف میں۔ بعض ساتھی غلطی کرتے ہیں کہ نون کو وقف کرتے وقت ظاہر نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں وَيَقْبِغْن، نون کو واضح نہیں کرتے۔ تو آپ نے اسے سن لینا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ نون کو آپ حالت وقف میں، یعنی جب یہاں وقف کا ادا کریں گے تو اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ وَيَقْبِغْن، بِغْن، نون اس طرح سے ادا ہوگی۔ تو اب پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ذرا تلاوت سنیے گا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، صافات ویقبضن۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس میں ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کے اندر جو مشکل لفظ تھا اسے حل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔